محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل ریا اور دکھاوے سے متعلق 2-3 احادیث بیان کر کے ہم نے ریا کی تعریف اور اس کے مصداق اور اس کے کچھ خطرات پر روشنی ڈالی تھی۔ اب پھر اسی سلسلہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ریاکاری اور دکھاوے کے خطرناک انجام اور برے نتائج پر لب کشائی کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، آخرت کے بجائے دنیاوی نفع کا ارادہ کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں بندوں کی رضا اور خوشنودی کی تمنا کرنا، اپنی شہرت اور ناموری کے لیے نیک کام میں حصہ لینا نہایت ہی برے اور نہایت ہی قبیح عادت ہے۔ اس میں بڑی ذلت اور رسوائی ہے، چنانچہ ریاکاری کی وعید و ذلت کو قرآن مقدس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ذلت کا عذاب ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ایک دوسری آیت مقدسہ میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تانوں کی اذیت سے ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے صدقات کو ضائع کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ قیامت پر۔ مذکورہ آیتوں کے علاوہ قرآن مقدس میں کئی ایسی آیتیں ہیں جن میں ریا کی مذمت کا ذکر موجود ہے۔ حدیث پاک میں ریاکاری اور نام نمود کو شرک اصغر تک کہا گیا ہے۔ روایت ہے ان محمود ابن لبید ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر قال الریا، رواہ احمد۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے میں تم پر زیادہ خوف کرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا ریاکاری۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ دے اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری کو مسیح دجال سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ قال الشرک الخفی ان تقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خفی شرک ہے، یعنی کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز اس لیے زیادہ کرے کہ کسی شخص کو دیکھے کہ وہ آگے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں ریا کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کو صرف وہی لوگ پائیں گے جو قیامت کے قریب ہوں گے، پھر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرنے پر بچ بھی سکتا ہے، مگر ریاکاری کی مصیبت ہر اس شخص کو ہر وقت ہر شخص کو درپیش ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری کی آفت کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک بتایا ہے۔ ناظرین کرام، ریاکاری جنت اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کا سبب ہوگا۔ ریاکار کو جنت دکھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے، اس کے محلوں کو اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے، پہلے ایسی حسرت سے کوئی نہیں لوٹے گا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر تو ہم کو جنت دکھانے، اپنے ثواب کو دکھانے اور اپنے دوستوں کے لیے جو تو نے نعمتیں تیار کی ہے ان کو ہمیں دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے ساتھ وہی ارادہ کیا تھا، مگر تم جب خلوت میں ہوتے تھے تو میرے سامنے
بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے اور مجھے بڑا نہیں جانتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر وہ برے کام ترک کیے، تم نے لوگوں کے خاطر تمام برائیاں ترک کر دی، وہ تمام برائیاں، وہ تمام برے کام چھوڑ دیے اور میری خاطر ترک نہیں کیے، لہذا آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ ناظرین، اسی طرح ایک حدیث میں ریاکار کی ذلت اور رسوائی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن رأى رأى اللہ بہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو دکھائے گا۔ ناظرین، اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ریاکار کی عبادات قیامت میں مشہور تو کی جائے گی، مگر یہ کہ اس شہرت سے اس کی عزت نہ ہوگی بلکہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ مثلا پکارا جائے گا کہ فلاں ریاکار نے دکھلاوے کے لیے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، فلاں ریاکار نے دکھلانے کے لیے اتنے صدقات دیے ہیں، فلاں ریاکار نے دکھلانے کے لیے اتنے حج کیے ہیں، فلاں شخص بڑا خبیث ہے، بڑا مردود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ریاکار اور شہرت پسند آدمی کے عیوب اس طرح شائع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ بجائے نیک نام کے بدنام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی عبادات تو مشہور نہیں ہوتی مگر اس کے خفیہ گناہ مشہور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ریاکار کے نیک اعمال بھی بدنامی کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ریاکار کے دردناک انجام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل حدیث بیان کی ہے، جس کو بیان کرتے وقت ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، وہ زار و قطار روتے تھے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ تمام لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر ایک، جس نے قرآن یاد کیا ہوگا۔ نمبر دو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا۔ نمبر تین، جو زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا تھا جس کو میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو چاہتا تھا
کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، فلاں قرآن کا قاری ہے، بس تجھے کہا گیا۔ پھر دولت مند کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے میں نے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ شخص کہے گا میں قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، سو ایسا کہا جا چکا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا تیسرے نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ شہید کہے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا، اے پروردگار، پس میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، بس یہ بات کہی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے زانوں پر مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی تین آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، غم کا کنواں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، جو ریاکاری سے قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ ریاکار داخل ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرات، ریاکاری کی مذمت اور ریاکاری کے خطرناک انجام پر بے شمار احادیث کریمہ موجود ہیں۔ ان تمام احادیث اور تمام آیات جو سخت سے سخت ریاکار کی وعید پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے اور دکھاوے کی لعنت سے محفوظ رکھے اور صحیح اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے اس اظہار چینل کو دیکھیں اور جو بھی دینی شرعی پروگرام چلتے ہیں اس کو سنتے رہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ حدیث مصطفیٰ پر تم